التحميد لله عز وجل والثناء عليه فقال: اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين، وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا، واخترعهم على مشيته اختراعا، ثم سلك بهم طريق إرادته، وبعثهم في سبيل محبته، لا يملكون تأخيرا عما قدمهم إليه، ولا يستطيعون تقدما إلى ما أخرهم عنه، وجعل لكل روح منهم قوتا معلوما مقسوما من رزقه، لا ينقص من زاده ناقص، ولا يزيد من نقص منهم زائد. ثم ضرب له في الحياة أجلا موقوتا، ونصب له أمدا محدودا يتخطى إليه بأيام عمره، ويرهقه بأعوام دهره، حتى إذا بلغ أقصى أثره واستوعب حساب عمره، قبضه إلى ما ندبه إليه من موفور ثوابه أو محذور عقابه، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. عدلا منه تقدست أسماؤه، وتظاهرت آلاؤه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من مننه المتتابعة، وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة، لتصرفوا في مننه فلم يحمدوا، وتوسعوا في رزقه فلم يشكروا. ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية، فكانوا كما وصف في محكم كتابه: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والحمد لله على ما عرفنا من نفسه، وألهمنا من شكره، وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته، ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده، وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره. حمدا نعمر به في من حمده من خلقه، ونسبق به من سبق إلى رضاه وعفوه. حمدا يضيء لنا به ظلمات البرزخ، ويسهل علينا به سبيل المبعث، ويشرف به منازلنا عند مواقف الأشهاد، يوم تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. حمدا يرتفع منا إلى أعلى عليين في كتاب مرقوم يشهده المقربون. حمدا تقر به عيوننا إذا برقت الأبصار،
وتبيض به وجوهنا إذا اسودت الأبشار، حمدا نعتق به من أليم نار الله إلى كريم جوار الله، حمدا نزاحم به ملائكته المقربين، ونضام به أنبياءه المرسلين في دار المقامة التي لا تزول، ومحل كرامته التي لا تحول. والحمد لله الذي اختار لنا محاسن الخلق وأجرى علينا طيبات الرزق، وجعل لنا الفضيلة بالملكة على جميع الخلق، فكل خليقته منقادة لنا بقدرته، وصائرة إلى طاعتنا بعزته. والحمد لله الذي أغلق عنا باب الحاجة إلا إليه، فكيف نطيق حمده أم متى نؤدي شكره لا متى. والحمد لله الذي ركب فينا آلات البسط وجعل لنا أدوات القبض، ومتعنا بأرواح الحياة، وأثبت فينا جوارح الأعمال، وغذانا بطيبات الرزق، وأغنانا بفضله، وأقنانا بمنه، ثم أمرنا ليختبر طاعتنا، ونهانا ليبتلي شكرنا، فخالفنا عن طريق أمره، وركبنا متون زجره، فلم يبتدرنا بعقوبته، ولم يعاجلنا بنقمته، بل تأنانا برحمته تكرما، وانتظر مراجعتنا برأفته حلما. والحمد لله الذي دلنا على التوبة التي لم نفدها إلا من فضله، فلو لم نعتدد من فضله إلا بها لقد حسن بلاؤه عندنا، وجل إحسانه إلينا، وجسم فضله علينا. فما هكذا كانت سنته في التوبة لمن كان قبلنا، لقد وضع عنا ما لا طاقة لنا به، ولم يكلفنا إلا وسعا، ولم يدشمنا إلا يسرا، ولم يدع لأحد منا حجة ولا عذرا. فالهالك منا من هلك عليه، والسعيد منا من رغب إليه. والحمد لله بكل ما حمده به أدنى ملائكته إليه، وأكرم خليقته عليه، وأرضى حامديه لديه، حمدا يفضل سائر الحمد كفضل ربنا على جميع خلقه. ثم له الحمد مكان كل نعمة له علينا وعلى جميع عباده الماضين والباقين، عدد ما أحاط به علمه من جميع الأشياء، ومكان كل واحدة منها عددها أضعافا مضاعفة أبدا سرمدا إلى يوم القيامة، حمدا لا منتهى لحده، ولا حساب لعدده، ولا مبلغ لغايته، ولا انقطاع لأمده، حمدا يكون وصلة إلى طاعته وعفوه،
وسببا إلى رضوانه وذريعة إلى مغفرته وطريقا إلى جنته وخفيرا من نقمته وأمنا من غضبه وظهيرا على طاعته وحاجزا عن معصيته وعونا على تأدية حقه ووظائفه حمدا نسعد به في السعداء من أوليائه ونصير به في نظم الشهداء بسيوف أعدائه إنه ولي حميد. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي جعل لنا لسانا وشفتين وهدانا النجدين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سلسلة الأنبياء والمرسلين أولها آدم وآخرها خاتم وفي وسطها نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ويونس وداود وسليمان وموسى وعيسى لا سيما على أشرفهم وأفضلهم سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. صلوات پڑھیں آپ حضرات. عزیزان گرامی، میری اس مجلس کا موضوع ہے اسلام اور ایمان. آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں ہی لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں اور متعدد مقامات پر استعمال ہوئے. ایک بڑی مشہور آیت ہے اور وہ آپ اکثر سنا کرتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو بس اسلام ہے. اور اسی طرح سے ایمان کے بارے میں بہت سی آیات ہیں قرآن مجید میں. ایک آیت وہی ہے کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی کہ اعراب یعنی عرب بدو لوگ آئے پیغمبر کی خدمت میں اور قرآن کہہ رہا قالت الاعراب آمنا. عرب بدو آئے پیغمبر کی خدمت میں اور انہوں نے آ کر کے پیغمبر سے یہ کہا کہ ہم ایمان لائے. اللہ کی طرف سے فوراً حکم ہوا کہ اے پیغمبر، اے ہمارے حبیب، اے نبی، ان سے کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ قل لم تؤمنوا، کہہ دیجئے کہ تم لوگ ایمان نہیں لائے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ،
ایمان تو تمہارے قلبوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو ایمان کا لفظ بھی استعمال ہوا اس قرآن میں اور اسلام کا لفظ بھی استعمال ہوا قرآن میں۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام اور ایمان کا فرق کیا ہے، اور اس فرق کے اوپر ہی تو سارا کچھ جنت اور یہ کہیں کہ آخرت کا دار و مدار ہے۔ ہمیں جاننا ہوگا کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک عربی زبان کا قاعدہ، ایک گرامر کا رول پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عربک گرامر میں ایک قاعدہ ہے اور اس کا نام ہے اذا اتحد افترق و اذا افترق اتحد۔ شاید عجیب سا لگے آپ کو، ابھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ قاعدہ یہ بتاتا ہے، یہ رول یہ بتاتا ہے کہ جب دو ایسے لفظ جو بظاہر ہم معنی ہے، جن کا مطلب اور معنی ایک جیسا ہے، اگر وہ کسی کلام میں ایک ساتھ استعمال ہو جائیں، مثال دے رہا ہوں کہ اگر میں کہوں کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے، اب یہ رحمان اور رحیم لفظ دونوں ہم معنی ہیں، تقریباً دونوں کا ترجمہ آپ اردو میں مہربان کرتے ہیں۔ اللہ رحمان ہے یعنی ترجمہ کریں گے اللہ مہربان ہے، اللہ رحیم ہے یعنی اللہ مہربان ہے۔ دونوں تقریباً قریب معنی رکھتے ہیں، لیکن ایک ہی کلام میں آ گئے۔ مثلا ہم ہر سورے کے شروع میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر رحمان کا لفظ بھی آ گیا اور رحیم کا لفظ بھی آ گیا، تو کیا یہاں پر ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے؟ عجیب بات یہ ہے، آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، ابھی اس سے پہلے کہ میں بتاؤں کہ اس میں فرق کیا ہے، ذرا سنیے تو۔ اہل سنت کے بہت مشہور مفسر ہیں کہ جن کا نام ہے ابو الاعلی مودودی، جن کی بڑی مشہور تفسیر بھی ہے تفہیم القرآن۔ اس میں جب وہ سورہ حمد کی تفسیر کرنے لگتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا پھر سورہ حمد میں ایک بار اور آتا الرحمن الرحیم، جب اس کی تفسیر کرنے لگتے ہیں تو نعوذ باللہ، توبہ توبہ، یہ کہتے ہیں کہ رحمان اور رحیم اس طرح سے دو لفظ ہیں کہ جیسے ہمارے ہاں اردو میں کہا جاتا ہے لمبا تڑنگا، گورا چٹا، اس طرح کے دو لفظ ہیں، تو ان کی نگاہ میں ایسے ہوں گے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ رحمان کا معنی الگ ہے، رحیم کا معنی الگ ہے۔ حالانکہ ابو الاعلی مودودی کا ذرا کلام دیکھیے، لمبا تڑنگا جب ہم اردو میں کہتے ہیں تو لمبا کا تو مطلب ہوتا ہے کچھ۔ اب آپ الگ سے کہیں پر کسی صاحب کے بارے میں کہیں کہ فلاں انسان تو بڑا تڑنگا تھا، تو تڑنگا کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ یا مثلا فلاں انسان تو بڑا چٹا تھا، چٹا کا کوئی مطلب نہیں جب تک کہ گورا کے ساتھ استعمال نہ کیا جائے۔ تو خود تڑنگا یا چٹا لفظ کو محمل کہتے ہیں، یہ وہ لفظ ہیں کہ جن کا کوئی معنی نہیں ہے، بے معنی لفظ ہیں۔ مثلا ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں چائے وائے، تو چائے کا تو معنی ہے لیکن وائے کا کوئی معنی نہیں۔ کیا نعوذ باللہ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ محمل الفاظ کو استعمال کر رہا ہے، اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ رحمان اور رحیم، تو رحمان کا تو کوئی معنی ہے اور رحیم کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، جیسا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ویسے ہی ہے کہ جیسے لمبا تڑنگا اور گورا چٹا۔ لیکن یہ تو ابو الاعلی مودودی تھے۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ فرق کیا ہے۔ ہمارے علماء نے، شیعہ مفسرین اور علماء نے کہا کہ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ سب پر مہربان، چاہے مسلمان ہو، چاہے غیر مسلمان ہو، چاہے مومن ہو، چاہے غیر مومن ہو، اللہ ہر ایک پر مہربان ہے۔ لیکن رحیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومنوں پر خصوصی طور پر مہربان ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیے گا حضرات۔ تو اب پتہ چلا کہ رحمان اور رحیم بظاہر ایک جیسے لفظ ہیں، لیکن ایک کا معنی کچھ ہے اور ایک کا معنی کچھ ہے۔ ایک فرق اور بھی بتایا علماء نے، رحمان کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں مہربانی کرنے والا، رحیم کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں مہربانی کرنے والا۔ تو پھر فرق تو پیدا ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ رحیم کا کوئی مطلب ہی نہیں، کہ جیسے کہ ابو الاعلی مودودی نے کہا لمبا کا تو کوئی مطلب تھا، تڑنگا کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا، گورا کا کوئی مطلب تھا، چٹا کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ ایسے لفظ قرآن مجید میں نہیں آئے، معاف کیجئے، کہ جو محمل الفاظ ہوں جن کا کوئی معنی نہ بنتا ہو۔
بس اسی قاعدے کو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. یہاں آپ نے دیکھا کہ دو لفظ ہیں جو قریب قریب معنی رکھتے ہیں لیکن یہاں پر استعمال ہوئے ایک ہی کلام میں. جب ایک ہی کلام میں ایک ہی جگہ پر دونوں لفظ استعمال ہو جائیں تو ان کا معنی الگ ہوگا. یہ عربی گرامر کا قانون ہے. اور میں نے بتایا کہ مثلا رحمان کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں مہربان اور رحیم کا معنی یہ ہے کہ آخرت میں مہربان. ایک صلوات پڑھ دیے آپ. اسی طرح سے اگلا جو گرامر کے رول کا اگلا جملہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اذا افترقا اتحدا. لیکن اگر ان دو ہم معنی لفظوں میں سے کہیں پر صرف ایک لفظ استعمال ہو, کہیں پر رحمان ہی آئے, قرآن میں ایسا بھی ہوا ہے جیسے سورہ رحمان الرحمان, تو یہاں پر الرحمان جو شروع ہو رہا ہے یہاں پر تو رحیم نہیں آیا, الرحمان آیا. جہاں پر ایک ہی ان میں سے کوئی استعمال ہوگا وہاں پر وہ سارا معنی رکھے گا کہ جو رحمان میں بھی پایا جاتا ہے رحیم میں بھی پایا جاتا ہے. پھر وہاں پر ان کے معنی الگ الگ نہیں ہوں گے. جب ایسے سمجھ لیجئے کہ جب الگ الگ ہوں دو ہم معنی لفظ تو انٹرچینجبلی بھی استعمال ہو جاتے ہیں, لیکن اگر ایک ساتھ ایک کلام میں آ جائیں تو ان کے معنی الگ ہوتے ہیں. ایسے ہماری اردو زبان میں بہت سے لفظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. مثلا یہ بہت کامن ہے کہنا ہمارا کہ فلاں کا جود و کرم یا فضل و کرم. یہاں پر فضل و کرم ایک جملے میں آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ فضل کا مطلب الگ ہوگا, کرم کا مطلب الگ ہوگا, جود کا مطلب الگ ہوگا, کرم کا مطلب الگ ہوگا. لیکن اگر ہم کسی کلام میں صرف اور صرف جود کا لفظ استعمال کریں یا فضل کا لفظ استعمال کریں تو اب ان کے معنی الگ الگ نہیں ہوں گے. اسی گرامر کے رول کو آپ سامنے رکھیے. اور میں یہ بات کہوں کہ جب اسلام اور ایمان میں سے کوئی ایک لفظ ایک جگہ پر استعمال ہو تو پھر اس کا وہی معنی ہوگا جو یعنی دونوں کا معنی لیے ہوگا, اسلام کا بھی معنی لیے ہوگا اور ایمان کا معنی بھی لیے ہوگا. لیکن اگر کسی کلام میں دونوں لفظ استعمال ہو جائیں اسلام اور ایمان دونوں تو مطلب ایک کا الگ ہوگا اور دوسرے کا الگ ہوگا. اب جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں سنیں آپ کیا کہا جا رہا ہے. قالت الاعراب آمنا, اے پیغمبر یہ اعراب یہ عرب کے بدو اور دیہاتی لوگ آپ سے آ کے یہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا, آپ ان سے کہہ دیے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو. ولکن قولوا اسلمنا, تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں, یہ نہ کہو ایمان لائے, ہم اسلام لائے ہیں. اور آگے ولما يدخل الایمان فی قلوبکم, ایمان تمہارے دل میں اترا ہی نہیں ہے. بس یہاں سے قرآن نے بتا دیا کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے. اسلام وہ ہے کہ جو زبان پر ہے, ایمان وہ ہے کہ جو دل میں اتر جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. اور آسان الفاظ میں کہیں کہ اگر گلے میں اٹک جائے تو اسلام اور گلے سے اتر جائے تو ایمان ہوتا ہے. تو بس اسے آپ ذہن میں رکھیں کہ جب زبان پر رہے کوئی چیز, جب سارا کا سارا دعویٰ ہمارا زبان پر رہے تو یہ اسلام ہے, لیکن اگر وہ چیز دل میں اتر جائے تو اس کا مطلب ایمان ہوتا ہے. آئیے اب میں دکھاؤں یا یوں کہوں کہ ظاہر ہی ظاہر رہے, عمل میں نہ اترے, زبان تک رہے تو اسلام ہے. ظاہر ہو تو اسلام, اور اگر باطن بھی ہو روح کی گہرائی تک اتر جائے تو ایمان بن جاتا ہے. اس میں بہت سارے گوشے ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں کہ جو آپ کے سامنے بیان کی جا سکتی ہیں. اب آپ پوچھیں گے کہ پھر اسلام کا کیا فائدہ اور ایمان کا کیا فائدہ. یہی میری گفتگو کا اگلا حصہ ہے. اسلام کا کیا فائدہ ہے. ایک روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, کسی نے پوچھ لیا تھا کہ اسلام کا کیا فائدہ ہے. امام نے جواب دیا کہ ہاں اسلام کا فائدہ ہے. اور اسلام کا فائدہ کیا ہے. اسلام وہ چیز ہے کہ جس سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا وارث بن جاتا ہے, میراث بٹ سکتی ہے. آپ یاد رکھیے ہمارے یہاں جو میراث کے قوانین ہیں اس میں ایک مسلمان کی میراث اس کا کافر بیٹا نہیں پا سکتا, یا اس کا الٹا
काफिर बाप हो और उसका बेटा मुसलमान हो, तो ऐसी सूरत में इस्लाम और कुफ्र की बात आ जाती है। मुसलमान हो बाप और उसका बेटा काफिर हो तो इस काफिर बेटे को मीरास नहीं मिलेगी, तरका नहीं मिलेगा। तो पहला फर्क तो यह है, या पहला फायदा यह है इस्लाम का, कि अगर यह बेटा इस्लाम ले आए तो बाप की मीरास पा जाएगा। तो पहला फायदा मीरास। दूसरा फायदा क्या है? इससे एक फायदा यह होता है कि निकाह किया जा सकता है। एक मर्द जो मुसलमान है उसका निकाह मर्द ऐसी औरत से ही हो सकता है जो मुसलमान है। मर्द मुसलमान का निकाह औरत मुसलमान से ही हो सकता है। लेकिन अगर ये काफिर हो, यानी मर्द काफिर हो, औरत मुस्लिम हो, निकाह नहीं हो सकता, शादी नहीं हो सकती। या इसका उल्टा, औरत काफिरा है और मर्द मुसलमान है, तब भी शादी नहीं हो सकती, निकाह नहीं हो सकता। तो दूसरा फायदा मौला बता रहे हैं कि दूसरा फायदा यह है कि निकाह इससे हो सकता है इस्लाम से। और फिर तीसरा फायदा भी बता रहे हैं, और तीसरा फायदा यह है कि ज़बाइह यानी ज़बीहा, आप मुसलमान का ज़िबा किया हुआ जानवर या उसका गोश्त ही खा सकते हैं। गैर मुस्लिम ने अगर ज़िबा किया हो, लाख वो गैर मुस्लिम ज़िबा के वक्त अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह सब कुछ कहे, लेकिन गैर मुस्लिम का ज़िबा किया हुआ गोश्त आप नहीं खा सकते। तो तीन फायदे तो यहीं पर जाहिर हो गए। लेकिन आप देखें ना, ये सारे फायदे जो हैं वो दुनिया से रिलेटेड हैं। दुनिया में ही इसका फायदा मिलने वाला। मीरास मिलेगी तो दुनिया में, निकाह होगा तो दुनिया में, ज़िबा किया हुआ जानवर खाया जाएगा तो दुनिया में, लेकिन इससे अभी आखिरत का कोई ताल्लुक नहीं है। अब एक वाकया याद आ गया, वो सुन लीजिए आप। और वो वाकया क्या है कि एक शख्स, पहले समेट के पहले कह दूं फिर वो वाकया सुनाऊं, कि ऐसे आप समझ लीजिए कि अगर पूरा कलमा इस्लाम इंसान पढ़ ले तो वो मोमिन बनता है। अभी मैं पूरा कलमा भी सुनाऊंगा, अधूरा भी सुनाऊंगा आपको। अगर अधूरा पढ़े तो इस्लाम या मुसलमान, अगर पूरा पढ़े तो ईमान या मोमिन। कैसे? मैं दिखाता हूं आपको। कलमा क्या है? 3 जुज हैं उसके। पहला जुज ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा जुज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तीसरा जुज अलीयुन वलीयुल्लाह। अगर कोई इंसान पहला और दूसरा जुज पढ़े और उसका कायल हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह के रुक जाए, तो ये इस्लाम तो लाया है, मुसलमान तो है, इसके हाथ का हम गोश्त तो खा लेंगे, ये मीरास तो पा जाएगा, इसके यहाँ शादी तो की जा सकती है, मगर ये अभी मोमिन नहीं है, ईमान नहीं लाया है। जिस दिन ये जबान से ये भी कह देगा, जिस दिन ये दिल से ये भी कह देगा कि अलीयुन वलीयुल्लाह, जिस दिन कलमा मुकम्मल हो जाएगा उस दिन ये मोमिन बन जाएगा। एक सलवात पढ़ दीजिए आप हज़रात। तब आप समझ गए, फर्क बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि अधूरा कलमा पढ़ो, पैगंबर की रिसालत तक का इकरार करो तो मुसलमान हो, और अगर अली की विलायत का भी ऐलान कर दो और इकरार कर लो तो फिर तुम मोमिन बन जाओगे। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि आप सोचे कि मौलाना अपनी तरफ से कह रहे हैं, नहीं, अपनी तरफ से नहीं। बड़ी ही मशहूर और मारूफ हदीस है पैगंबर की, शिया किताबों में भी मौजूद है, अहले सुन्नत की किताबों में भी, एक में नहीं कई किताबों में मौजूद है। 2 जुमले हैं बस सिर्फ उसमें, लेकिन सारा कुछ पैगंबर ने उसमें कह दिया, सभी कुछ तो बता दिया। एक दिन मौलाए मुत्तकियान से खिताब करके पैगंबर ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर ने क्या इरशाद फरमाया मौला अली अलैहिस्सलाम से? फरमाया, या अली हुब्बुका ईमान व बुग़्ज़ुका कुफ्र। ए अली, तेरी मोहब्बत ईमान है और तेरा बुग़्ज़ कुफ्र है। तो आप पता चल गया आपको कि ईमान क्या चीज है। अली की मोहब्बत, और मोहब्बत जाहिर सी बात है कि जब दिल में उतरती तब मोहब्बत होती, जबान पर हो तो मोहब्बत नहीं है, जबान पर तो दावा है, दलील तो दिल में होती है। अगर दिल में उतर गई मोहब्बत अली की, तब वो इंसान मोमिन बनता है। वाकया जो मैं सुनाना जा रहा था वो आपकी खिदमत में पेश कर दूं। एक शख्स एक दिन मौला की खिदमत में आया। किसकी खिदमत में? मौलल मुवहिदीन, इमामुल मुत्तकीन, अमीरुल मुमिनीन जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया वो शख्स, और अब आकर के मौला से कहता है कि या अली, मैं आपका भी चाहने वाला
اور آپ کے دشمن کا بھی چاہنے والا ہوں، آپ سے بھی محبت رکھتا ہوں اور آپ کے مخالف سے بھی محبت رکھتا ہوں۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں وہ مخالف کون لوگ تھے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا جیسے آج کل بہت سے لوگ ہیں، ہاں آپ کو ایسے فرقے ہیں مسلمانوں میں کہ جو 12 امام کا بھی نام لیتے ہیں اور اچھی اظہار عقیدت بھی کرتے ہیں، آپ بہت سو کا نام بھی لیا کرتے ہیں، میں یہاں پر نام نہیں لوں گا، آپ کہتے ہیں فلاں صاحب بڑے خوش عقیدہ ہیں۔ آیا وہ شخص ایسے ہی اور اس نے کہا یا علی ہم آپ سے بھی محبت کرتے ہیں اور آپ کے مخالفوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ مولا نے کیا بہترین جواب دیا ہے، ایک جملے میں گزر جائے گا، غور سے سنیے گا۔ مولا نے اس سے کہا کہ بھائی یا تو بینا ہو جا اور یا پھر اندھا ہو جا، یہ کانا رہنے میں تیرا کیا فائدہ ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیجیے آپ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کی محبت ہو تو دونوں آنکھیں روشن ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ایک آنکھ سے ادھوری محبت ہو رہی ہو۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ ایک سینے میں اللہ نے 2 دل نہیں بنائے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی سینے میں تم علی کی بھی محبت رکھو اور علی کے مخالف کی بھی محبت رکھو۔ اگر ایسا ہوا تو یاد رکھو کہ یہ محبت اصلی نہیں ہے، یہ نقلی ہے، یہ ملاوٹی ہے، اس میں ملاوٹ کر دی گئی، اور ملاوٹی چیز تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی، تمہارا بیڑا پار نہیں لگائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے آپ۔ بس عزیزو چند جملے اور اس سلسلے کے کہ پھر ایمان کا کیا فائدہ، میں آپ کو ایمان کا بھی فائدہ بتاؤں گا۔ پہلے آپ کی توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں کہ ذرا آپ قرآن مجید کسی دن غور سے پڑھیے، کھولیے اور وہ آیتیں دیکھیے کہ جن میں مومنوں کو خطاب کیا گیا ہے، مسلمانوں کو نہیں، مومنوں کو۔ آپ کو بتائیں یہ جتنے اعمال ہیں، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے وضو ہو، حتیٰ یا آگے کے بہت سارے اعمال، مثلا وعدہ وفائی کی بات ہے، مثلا پاک کھانے کی بات ہے، مثلا اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کی بات ہے، مثلا صلح کرنے کی بات ہے، مثلا صلوات بھیجنے کی بات ہے، یہ سارے حکم اللہ نے مسلمانوں کو نہیں دیے ہیں، یہ سارے حکم اللہ نے مومنوں کو دیے ہیں۔ میں آیت ایک آپ کے سامنے ایک ایک کر کے پڑھتا ہوں، ذرا آپ غور سے سنیے۔ پہلی ہی آیت وضو کی آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ یہ وضو کس سے کہا جا رہا ہے کرنے کو؟ کافروں سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ نہیں، مسلمانوں سے کہہ رہا ہے، ان سے بھی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، جب تم لوگ نماز کے لیے کھڑے ہویا کرو تو اپنے چہرے کو دھو لیا کرو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لیا کرو۔ وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور تم لوگ اپنے سروں کا مسح کیا کرو اور پیروں کا مسح کیا کرو۔ اب یہاں پر آیت تو یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ اے مسلمانوں، بلکہ آیت کری اے مومنو تم وضو کیا کرو، ایسے کہوں۔ پھر جب آیت آتی ہے نماز کی، نماز کے بارے میں آپ کے سامنے آیت پڑھتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا مع الراکعین واعبدوا ربکم، اے ایمان والو تم لوگ رکوع کرو، تم لوگ سجدہ کرو اور تم لوگ عبادت کرو اپنے رب کی۔ یہ کس سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ مومنوں سے نہیں کہہ رہا، مسلمانوں سے۔ اس کے علاوہ اور آیتیں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ آیت مثلا بڑی مشہور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، اے مومنو، تم اللہ سے مدد مانگنا ہے تو 2 چیز کے ذریعے مدد مانگو، صبر کے ذریعے اور صلاۃ یعنی نماز کے ذریعے۔ یہاں پر بھی مومنوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ کھانے پینے کے احکام جہاں پر قرآن مجید نے بیان کیے، وہاں پر بھی مومنوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے ایمان والوں ان پاک چیزوں میں سے کھاؤ کہ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ یہاں پر بھی مومنوں سے خطاب ہے۔ کہیں آپ کو مسلمانوں سے دکھائی دے رہا؟ میں اور آیتیں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو، تلاش کرو۔ اب یہاں پر بھی یہ وسیلے والی، یہ جو ہم لوگ وسیلہ اہل بیت کو بناتے ہیں، کہا ہی نہیں گیا ہے اس میں مسلمانوں سے، مومنوں سے کہا گیا ہے کہ تم لوگ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو یا وسیلے کے ذریعے اللہ تک پہنچو۔
تو یہ وسیلے والی آیت بھی مومنوں کو خطاب کر رہی ہے. وعدہ وفائی کے لیے قرآن حکم کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والوں تم لوگ وعدوں کو وفا کیا کرو. اب یہاں پر وعدہ وفائی کا حکم بھی مومنوں کے لیے. سب بات سمیٹ کر کہوں، قرآن مجید میں اکثر عبادات ساری نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں کل کو کہیں کہ نہیں صاحب یہاں پر وہ میں نے قاعدہ یاد رکھیے گا شروع میں اذا اتحدا افترقا و اذا افترقا اتحدا، لیکن اور تمام جگہوں پر 90 سے زیادہ فیصد جگہوں پر جتنی چیزوں کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، جتنی عبادتوں کا حکم دے رہا ہے، جتنے اخلاقی احکام کا حکم دے رہا وہ سارے کے سارے مومنوں کو دے رہا ہے، کسی میں بھی مسلمانوں کو شریک نہیں کر رہا ہے. اب آپ سمجھ گئے کہ ہم سے مانگا گیا ہے روزہ، ہم سے مانگا گیا ہے حج، ہم سے مانگا گیا ہے نماز کو، کہا ہی نہیں گیا دوسروں سے، مسلمانوں سے کہا ہی نہیں قرآن نے. ابھی شاید بات واضح نہیں ہوئی، جب مثال دوں گا تو واضح ہو جائے گی. دیکھیے اگر ہم سے کہا گیا تو ہم ہی کو کرنا بھی ہے، دوسرے صاحب اگر کر لیں تو کیا انہیں انعام ملے گا؟ انعام جو کچھ ملنا ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں. انعام کیا ہے؟ یہ ساری عبادات کریں گے آپ، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے اور اس کے علاوہ کھانے پینے کے احکام کو فالو کریں گے تو کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید؟ تمہیں جنت ملے گی. یہ جنت انعام ہے. انعام کس کو ملے گا؟ مومنوں کو ملے گا، مسلمانوں کی بات نہیں کہہ رہا ہے. اب میں مثال جو دینے جا رہا تھا وہ مثال یہ ہے، دیکھیے یاد رکھیے گا مثال کو کہ مومنوں سے کہا گیا ہے اسی لیے انعام بھی ان کو دیا جائے گا. اب مثال سنیے، ایک جگہ پر میں کھڑا تھا اور چند بچے کھڑے تھے، 10-12 بچے تھے، ایک 7-8 سال کے 10-12 بچے کھڑے ہوئے تھے. میں نے بچوں کو دیکھا، ان کے ساتھ تھوڑی دیر ان کا دل بہلایا، ان کو اچھی اچھی باتیں بتائیں اور پھر اس کے بعد ان کا ایک کھیل کہ وہ دیکھو بچوں وہ سامنے ایک کھمبا لگا ہوا ہے، اب میں کہوں گا 1 2 3 تم سب کے سب دوڑنا. جو دوڑ کر سب سے پہلے کھمبا چھو کے آئے گا واپس میں اسے انعام دوں گا 100 روپے. اب یہ سارے بچے دوڑے، میں نے 1 2 3 کہا، یہ سارے دوڑے، لیکن ان بچوں کے پاس میں ایک بوڑھے ایک صاحب کھڑے تھے، بزرگ ایک صاحب کھڑے تھے جن کے قدم بھی لمبے لمبے. وہ صاحب بھی دوڑ گئے اور وہ دوڑ کر کے وہ کھمبا پہلے ہی چھو کے آ گئے، بچوں سے پہلے آئے تو مجھ سے کہہ رہے ہیں لائیے 100 روپے. میں نے کہا کس بات کے؟ کہ لے میں کھمبا چھو کے آیا ہوں. میں نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا کب تھا کھمبا چھونے کو؟ میں نے تو بچوں سے کہا تھا، آپ سے نہیں کہا تھا. بس اسی طرح سے روز قیامت جب کچھ لوگ ایسے اعمال لے کے پہنچیں گے کہ جس میں علی کی ولایت شامل نہیں ہوگی، جو ایمان نہیں لائے ہوں گے، ان سے اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ بھائی ہم نے تم سے کہا کب تھا کہ تم حج کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، صلوات پڑھیں آپ حضرات. انعام ملے گا تو مومنوں کو، اور میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سارے انعامات ہیں کہ جن کا اعلان قرآن مجید نے کیا ہے یہ اعلان. مثلا میں آیات پڑھتا ہوں، چند آیات تبرکن پڑھ رہا ہوں صرف تاکہ مجلس میں برکت رہے. آپ جو سنیں، آپ کے کانوں تک جب قرآن کی آیات پہنچیں گی تو ان کا اثر الگ ہوتا ہے. آیت کیا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ. جو لوگ ایمان لائے ہیں، جو لوگ مومن ہیں، وہ اگر نیک عمل بھی کریں گے تو جنت میں رہنے والے یہی لوگ ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں جانے والے لوگ مومنین ہوں گے. آگے اللہ تعالیٰ کی مدد. آپ آیت الکرسی کے بعد وہ جو آخر میں پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ آیت اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ان لوگوں کا سرپرست و مددگار ہے کہ جو ایمان لائے. یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے. یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی؟ مومنوں کے بارے میں. وہ کہ جو علی کے ماننے والے ہیں، وہ کہ جن کے بارے میں پیغمبر نے کہا کہ علی کی محبت ایمان. وہ مومن کے جو علی کی محبت دل میں رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ ان کا سرپرست اور ان کا مددگار ہے. اور مومنوں کو کیا ملے گا؟ انعام ملے گا، بہت بڑا انعام ملے گا. قرآن مجید کہہ رہا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، جو مومن ہیں، ایسے کہوں جو مومن ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے شاباشی ہے، آفرین ہے ان پر. وحسن مآب، اور ان کا ٹھکانہ بھی بہترین ہوگا.
सारा इनाम भी उन्हीं को मिलेगा, हर एक को नहीं मिलेगा। और फिर एक और आयत है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, जो लोग ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं, जो लोग मोमिन हैं और नेक अमल करते हैं, अल्लाह उनकी मोहब्बत दूसरों के दिलों में डाल देता है। ये एक और फायदा है ईमान का। पहले इस्लाम के फायदे गिनवा चुके, अब ईमान के फायदे गिनवा रहे हैं। और एक और फायदा, खुदा उन्हीं लोगों को माफ करेगा कि जो ईमान वाले होंगे। बहुत समझ के ये आयत आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसमें ग्रामर का एक रूल इन्वॉल्व है, और ग्रामर का रूल ये है कि अगर अरबी ग्रामर में सब्जेक्ट जो प्रेडिकेट जो इंग्लिश में भी होता है, कभी कभी प्रेडिकेट को पहले लाते हैं, सब्जेक्ट को बाद में लाते हैं। जब ऐसा हो जाता है तो कहते हैं यह हस्र का फायदा देता है, यानी यहां पर माना इस तरह से किया जाएगा बस सिर्फ यही ऐसा ही है। तो आप देखिए क्या है, फल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, जो लोग ईमान लाए, जो मोमिन हैं, जो अली की मोहब्बत दिल में रखते हैं, उनके लिए कुरान कह रहा है कि वो नेक अमल करते हैं, और उन्हीं के लिए अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत होगी। यानी अल्लाह सिर्फ उन्हीं को माफ करेगा और उन्हीं को रिज़्क़े करीम, बड़ी इज्जत वाला, बड़ी बुलंदी वाला रिज़्क़ इनायत फरमाएगा। सब कुछ ये फायदा जाहिर हो गया, इस्लाम का फायदा दुनिया में, ईमान का फायदा आखिरत में। बस मैं रब्त मसाइब के लिए एक वाक़या आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, और वो वाक़या क्या है, एक सलवात पढ़ दिए तो मैं वाक़या पेश करूँ आपके साथ। वाक़या यह है कि एक शख्स आया इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। इमाम का चाहने वाला था, अहले बैत का चाहने वाला था, शिया था, मुहिब्ब अहले बैत था। और आपको मालूम है कि हर ज़माने में मुहिब्ब अहले बैत को सताया गया, उन पर जुल्म किए गए, उन्हें मारा गया, उन्हें कत्ल किया गया, उनका घर गिरा दिया गया, उनके साथ बदसलूकी की गई, ताअस्सुब बरता गया, सब कुछ तो हुआ। अब ये शख्स को शायद बेचारे को बहुत सताया होगा लोगों ने, जमाने वालों ने, आया इमाम की खिदमत में, और शायद बेचारा तंग आ चुका था, इसलिए उसने कहा, मौला, सलाम दुआ के बाद, मौला ये बताइए कि आपकी इस मोहब्बत का हमें क्या फायदा? आपकी मोहब्बत की वजह से दुनिया हमें ताने देती है, ताने और तशनी होती है, दुनिया हमें बुरा भला कहती है, मौका मिलता है तो हम पर जुल्म करते हैं, ताअस्सुब बढ़ता जाता है। आज भी ऐसा हो रहा है, लोगों की नौकरियां नहीं लग पाती हैं, लोगों की तरक्की नहीं हो पाती है। अगर शागिर्द होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको नंबर नहीं अच्छे मिलते, बहुत से तरह से उनके साथ ताअस्सुब बढ़ता जाता है। तो अब आके वो कह रहा है कि मौला आपकी इस मोहब्बत का क्या फायदा कि हमारे साथ ताअस्सुब बढ़ता जाता है, हमें बुरा भला कहा जाता है, हमें ताने दिए जाते हैं, हमें सताया जाता है, हमें कत्ल कर दिया जाता है, क्या फायदा है आपकी इस मोहब्बत का? इमाम ने सुना उसका जुमला, कहा अभी तुम्हें हमारी मोहब्बत का पता नहीं चलेगा, पता उस वक्त चलेगा कि जब सारे जिस्म से ये रूह खींचकर तुम्हारी यहां हाथ रखा इमाम ने गर्दन पर, गले पर, और कहा कि जब सारे जिस्म से रूह खींचकर यहां पहुंचेगी तब तुम्हें पता चलेगा कि हमारी मोहब्बत का क्या फायदा है। हाँ अजीजों, ये अहले बैत की मोहब्बत ये कोई मामूली चीज नहीं है, इसी पर आखिरत का दारो मदार है। जन्नत अहले बैत की मोहब्बत की बिना पर मिलेगी। मैं मुस्तनद रवायत आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, अहले सुन्नत की बहुत सी किताबों में नकल हुई है, और उनमें कई मसलन किताबों का मैं नाम भी ले लूं, उन किताबों में जो रवायत नकल हुई उसके ऊपर हवाले चाहेंगे, मैं आपको बहुत सारे हवाले दे दूंगा। रवायत क्या नकल हुई है कि पैगंबर ने फरमाया कि ऐ लोगों सुनो, और सुनो क्या कि अगर कोई शख्स उम्र नूह पा जाए, नूह के बराबर उम्र पाए, सोचिए जनाब नूह की उम्र कही जाती है कि 2500 साल थे, अगर कोई शख्स उम्र नूह पाए और फिर वो अपनी सारी जिंदगी नमाजों में और रोजों में गुजारे और फिर पापियादा हज करे और फिर
کوہ احد کے برابر، احد جن لوگوں نے میدان احد دیکھا ہے، اتنا اونچا پہاڑ، اس کے برابر سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، خیرات کر دے، اور پھر صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے بیچ میں مظلوم قتل کیا جائے، اس سب کے باوجود اگر اے علی وہ تمہاری محبت اپنے دل میں نہیں رکھتا ہوگا تو جنت تو دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اب آپ سمجھے کہ علی کی محبت کہاں کام آئے گی، اہل بیت کی محبت کہاں کام آئے گی۔ میں ربط مصائب کے طور پر روایت پڑھتا ہوں۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے مسمع ابن عبد الملک الکردین البصری۔ یہ کون شخص ہے؟ بصرے کا رہنے والا ہے، محب اہل بیت، امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور ہے، امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور محب اہل بیت ہے، امام کو سلام کیا، اور جو انداز ہوتا تھا اس دور کا، جعلت فداک یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے فرزند میں آپ پر فدا ہو جاؤں۔ بات چیت کے دوران اب مولا کہاں ہے؟ مدینے میں۔ یہ شخص کہاں سے آیا؟ بصرے سے، عراق سے۔ بصرہ کربلا کے بہت قریب، 500 کلومیٹر بھی نہیں دور، اور یہ مدینہ کربلا سے بہت دور۔ امام اس سے بات چیت میں یہ پوچھتے، تم تو بصرے کے رہنے والے ہو مسمع؟ کہا ہاں مولا میں بصرے کا رہنے والا ہوں، بصرہ میرا وطن ہے، وہیں سے آیا ہوں۔ اب امام پوچھتے ہیں کہ کیا پھر تم قبر حسین کی زیارت کو جاتے ہو؟ مسمع کہتا ہے کہ نہیں مولا، سچ بات یہ ہے کہ نہیں جاتا۔ پوچھا کیوں نہیں جاتے؟ جواب دیا کہ میں بصرے میں بہت مشہور و معروف انسان ہوں، لوگ ہر انسان مجھے جانتا ہے، اور بصرے میں یہ جو خلیفہ وقت ہے اس کے بہت سارے جاسوس، کون تھا اس زمانے خلیفہ؟ منصور دوانقی۔ اس کے بہت سے جاسوس ہیں کہ جس کو خبر دیتے رہتے ہیں ہر چیز کی۔ میں اگر وہاں سے جاؤں گا زیارت کرنے تو یہ بات، یہ راز کھل جائے گا کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں، محب اہل بیت ہوں، اور پھر مجھے ڈر ہے کہ میرے ساتھ ظلم کیا جائے گا، مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، اس لیے مولا میں نہیں جاتا ہوں۔ سنا مولا نے، امام نے سنا۔ اس کے بعد اب ایک جملہ پوچھا، کہا ایک سوال پوچھا کہ یہ بتاؤ پھر کہ کیا پھر تم ہمارے جد حسین کو یاد کر کے روتے ہو؟ کہا ہاں مولا بہت روتا ہوں۔ کہ جب یاد کرتے ہو اور روتے ہو تو تمہاری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جواب دیا مولا اتنے آنسو میری آنکھوں سے نکلتے ہیں حسین کے لیے، میں اتنا تڑپتا ہوں، اتنا بے چین ہوتا ہوں کہ میرے گھر والے، میرے بیوی بچے دیکھنے لگتے ہیں کہ کیا ہو گیا مجھ کو، اور یہاں تک کہ نوبت یہ آتی ہے کہ میں کھانا چھوڑ دیتا ہوں۔ امام نے فرمایا مسمع تمہاری یہ کیفیت، یہ اشک ریزی، یہ آنسو بہانا تمہیں معلوم ہے کس کام آئے گا تمہارے؟ کہ نہیں مولا میں نہیں جانتا۔ کہ جس وقت مسمع تم اس دنیا سے جاؤ گے ہمارے اجداد تمہارے سرانے کھڑے ہوں گے۔ معلوم ہوا آپ کو کہ کیا فائدہ ہے اہل بیت کی محبت کا۔ امام فرما رہے کون؟ جناب رسول خدا تمہارے سرانے کھڑے ہوں، امیر المومنین تمہارے سرانے کھڑے ہوں، ہمارے اجداد، تمہارے آبا تمہارے سرانے کھڑے ہوں گے، اور وہ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ امام حسن ہوں گے، امام حسین ہوں گے، امام زین العابدین ہوں گے، یہ سب ہوں گے، اور وہ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ وہ ملک الموت سے کہہ رہے ہوں گے کہ اے ملک الموت یہ ہمارا چاہنے والا ہے، دیکھ اس کی روح بہت ہی آسانی سے، آہستہ سے نکال، اس کو تکلیف نہ ہونے پائے، اور ملک الموت تمہارے ساتھ وہ سلوک کرے گا جیسے ایک شفقت کرنے والی ماں بھی اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں کر پاتی، اتنا تمہارے ساتھ مہربانی دکھائے گا، ترحم کرے گا ملک الموت تم۔ عزیزوں یہ فائدہ ہے ایمان کا۔ ایمان وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں امام رضا نے ریان ابن شبیب سے کہا تھا، اے ریان ابن شبیب ان سرک
اگر تم یہ چاہو کہ تم ہمارے ساتھ اس درجے میں رہو کہ جس درجے میں ہم جنت میں ہوں گے، تو دیکھو جب بھی تمہیں کربلا والوں کی یاد آ جائے تو تم کیا کہنا؟ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، تم یہ کہنا کہ کاش میں بھی کربلا والوں تمہارے ساتھ ہوتا تو میں بھی تمہارے ساتھ شہید ہو جاتا۔ عزیزو، آ گئے ہم اس منزل جس کے لیے آپ بھی منتظر تھے، جس کے لیے آج کی یہ تاریخ بھی منتظر ہے۔ ہاں، وہ منزل کیا؟ میں بتانا چاہتا ہوں آج کی اس مجلس میں کہ دفن شہدائے کربلا کس طرح سے ہوا۔ لیکن پہلے آپ 11ویں محرم کو امام زین العابدین کی کیفیت دیکھیے، اور پھر 12ویں یا پھر غالباً بعض روایات کی بنا پر 13ویں محرم کو کہ جب دفن شہداء ہوا، یا 12ویں یا 13ویں کو کیفیت دیکھیے۔ 11ویں محرم کو کیا منظر تھا؟ جب تمام خواتین کو، تمام مخدرات عصمت و طہارت کو ناقوں پر سوار کیا جا چکا، تو ایک بار اشقیاء نے امام زین العابدین کی طرف دیکھا۔ امام زین العابدین کی کیفیت اس وقت یہ تھی کہ مولا ناقے پر بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ بار بار غش آ رہا تھا۔ تو کیا کس طرح سے سوار کیا گیا؟ ناقے کو بٹھایا، ناقے کی پیٹھ پر ہمارے چوتھے امام کو بٹھانے کے بعد رسیوں سے، تنابوں سے اونٹ کی پیٹھ پر ہمارا امام باندھ دیا گیا۔ عزیزہ، اس کے بعد کا منظر یہ تھا کہ جب وہی ناقے لاشہائے شہداء کے سامنے سے گزارے گئے تو تمام بیویاں تو اتر سکیں اپنے ناقوں سے، شہداء کے لاشوں کے پاس جا سکیں، لیکن امام زین العابدین دور ہی اونٹ کی پشت پر بندھے ہوئے اپنے بابا کے لاشے کو دیکھ رہے تھے۔ بیویاں لاشوں سے لپٹی ہوئی تھی۔ ایک بار جناب زینب نے دیکھا تو امام سجاد کی حالت یہ دیکھی کہ وہ لرز رہے تھے، کانپ رہے تھے۔ شہزادی قریب آئی، اے سید سجاد، یہ کس عالم میں تمہیں دیکھ رہی ہو؟ ان قریب شاید تمہاری روح پرواز کر جائے گی۔ فرماتے ہیں پھپھی اماں، ارے آپ دیکھتی نہیں، انہوں نے اپنے کشتوں کو تو دفن کر دیا، لیکن میں جوان بیٹا یہاں کربلا میں موجود ہوں، میرے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے، بتائیے ایک جوان بیٹا کیسے برداشت کرے؟ یہ 11ویں محرم کا منظر تھا، لیکن یہ وہی امام ہے کہ جو پھر کوفہ جاتا ہے اور پھر 13ویں محرم کو اعجاز سے، معجزے سے کوفے سے آتا ہے۔ کس لیے آتا ہے؟ ایک قلق تھا، میرے بابا کا جنازہ دفن نہیں ہوا۔ ارے کوفے سے زندان سے معجزے سے آتے ہیں، ادھر بنی اسد کے لوگ کہاں آ چکے ہیں؟ کربلا کے میدان میں ان کی عورتوں نے غیرت دلائی تھی کہ دیکھو حسین نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو تم لوگ آنا اور ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ ہاں، بنی اسد کے لوگ آ گئے، ان کے بچے بھی آ گئے، سب چاہتے ہیں لاشوں کو دفن کریں، لیکن لاشیں اتنی ٹکڑا ٹکڑا پارا پارا تھیں کہ دفن کرنا ممکن نہ تھا۔ اتنے میں دیکھا کہ کوفے کی جانب سے گرد اڑی، ایک سوار ہے، نقاب پوش ہے، چلا آ رہا ہے۔ اب جو قریب آیا اترا اور اس نے بنی اسد سے پوچھا تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا ہم نے ایک وعدہ کیا تھا حسین سے کہ ہم ان کے اور ان کے چاہنے والوں کو دفن کریں گے، مگر ہماری سمجھ میں نہیں آتا کون سا لاشا کس کا ہے۔ اس جوان نے گھوڑے سے اتر کے کہا آؤ میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ آپ سمجھے وہ جوان کون تھا؟ وہ ہمارا اور آپ کا چوتھا امام تھا۔ عزیزو، بس 3 لاشوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا لاشا کون سا کہ جس کے پاس امام زین العابدین گئے تھے دفن کرنے کے لیے، وہ جناب جون کا لاشا تھا۔ جناب جون کے لاشے پر آ کر کے کہتے ہیں اے جون
دیکھو تمہیں تمہارا خون آخر میں بنی ہاشم کے ساتھ مل گیا. ہاں جون کے لاشے کو کیسے پہچانا گیا تھا؟ خوشبو سے پہچانا گیا تھا. اور اس طرح سے جون کے لاشے کو پہچان کر کے امام زین العابدین نے بنی اسد کی مدد سے گنج شہیدہ میں ان کو دفن کیا تمام شہداء کے ساتھ. پھر اپنے بابا کی قبر کے لیے ایک جگہ کو کھودا, تھوڑی سی خاک ہٹائی تھی کہ ایک آمادہ شدہ قبر نکلی. امام اکیلے ہی بابا کے لاشے کو لے کر اترے. قبر میں رکھنے کے بعد بنی اسد کی مدد سے قبر کو بند کیا, خاک ڈالی, انگشت مبارک سے زیارت نہیں لکھی. ارے لوگوں کی قبر پر طرح طرح کے پتھر لگے ہوتے ہیں, طرح طرح کی باتیں لکھی ہوتی ہیں, لیکن حسین کی قبر پر بیٹے نے کیا لکھا؟ اپنی انگشت مبارک سے لکھا, ہذا قبر الحسین الذی قتل عطشانا وغریبا. ارے یہ اس حسین کی قبر ہے جو پیاسا قتل کر دیا گیا, جو پردیس میں قتل کر دیا گیا. حسین کا لاشا بھی دفن کر چکے, اب سارے لاشیں دفن ہو چکے تھے. بنی اسد سے پوچھا اب کیا کوئی لاشا, کوئی جنازہ باقی تو نہیں ہے؟ بنی اسد نے کہا بھی ایک جنازہ باقی ہے, وہ نہر القمہ کے کنارے ہے. اتنا پارا پارا ہے کہ ہم اس کے اعضاء کو جمع بھی نہیں کر سکتے. اب آئے امام اپنے چچا کے لاشے کے پاس. عزیزو, لاشا کس حالت میں دیکھا مجھے یہ نہیں پتا, مگر آج تک علماء سے سنا ہے. اور جن لوگوں نے قبر دیکھی ہے, اصل قبر کی زیارت جن کو نصیب ہوئی ہے, وہ یہی کہتے ہیں کہ قمر بنی ہاشم تھے تو بڑے جسیم, قد و قامت والے, مگر قبر بڑی چھوٹی ہے. اور راز یہ بتایا جاتا ہے کہ لاشا اتنے ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا کہ ہمارے چوتھے امام نے اس کو ایک گلیم میں سمیٹ کر بس یک جا دفن کر دیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, وتابع بيننا وبينهم بالخيرات, إنك مجيب الدعوات, إنك قاضي الحاجات, إنك على كل شيء قدير. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. زوجہ علی کربلا فاطمہ عظیم ارجمند, جس کے آستان پاک کے قدسیان عرش ہے غلام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. ہاں فاطمہ و فاطمہ آرزو قلب مصطفیٰ, جس کے لاڈلے حسن حسین, جس کی بیٹیاں فلک مقام. ہر درود اور ہر سلام مادر
تیرے نام، کٹ رہا تھا فرد شاہدی، چل رہا تھا خنجر نہیں، بی بی آپ دیکھتی رہی، لٹ گئے حرم جلے خیام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، ثانیہ جناب سیدہ تیرا حوصلہ، خوب کی حفاظت حرام بعد قتل سید انام، ہر درود اور ہر سلام ماہر حسین تیرے نام، بی بی غم اٹھائے ہیں بہت، دل پہ داغ کھائے ہیں بہت، تجھ پہ اے حسین کی بہن ہو گئی مصیبتیں تمام، ہر درود اور ہر سلام ماہر حسین تیرے نام، کربلا میں اپنے دل ربا کر دیے حسین پر فدا، آن اور محمد جلیل ہو گئے شہید تشنکام، ہر درود اور ہر سلام ماہر حسین تیرے نام، دولت بطول لٹ گئی، دفتر رسول لٹ گئی، چھن گئی سروں سے چادر، جل گئے حسین کے خیام، ہر درود اور ہر سلام ماہر حسین تیرے نام، میت پڑی ہے بے کفن، کیا کرے حسین کی بہن، بے کسی اور ایسی بے کسی، شام اور کربلا کی شام، ہر درود اور ہر سلام ماہر حسین تیرے نام، انقلاب وقت دیکھیے، امتحان سخت دیکھیے، سر کھلے رسول زادیاں اور اہل شر کا اجتحام، ہر درود اور ہر سلام ماہر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام دفتر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام دفتر حسین تیرے نام، شمر کبریا کا واسطہ، تجھ کو مصطفیٰ کا واسطہ، بنت شاہ دے گوہر نچیر، مبتلا غم ہے تشنکام، ہر درود اور ہر سلام دفتر حسین تیرے نام، شمر کے تماچے کھائے ہیں، بی بی کتنے غم اٹھائے ہیں، باپ کی جدائی کم نہ تھی، اس پہ قید کے ستم مدام، ہر درود اور ہر سلام
کا غم لیے ہائے جیت جی نہ چھٹ سکا قید خانہ امیر شام ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام. السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمة الزہرا، السلام علیک یا حسن ابن علی، السلام علیک یا حسین ابن علی، السلام علیک یا علی ابن الحسین، السلام علیک یا محمد ابن علی، السلام علیک یا جعفر ابن محمد، السلام علیک یا موسی ابن جعفر جمیعا ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء والفقراء یا علی ابن موسی الرضا اطلبنا عند قبرک الشریف. السلام علیک یا محمد ابن علی، السلام علیک یا علی ابن محمد، السلام علیک یا حسن ابن علی جمیعا ورحمت اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیک یا مولانا یا صاحب الزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن و یا شریک القرآن و یا امامنا و امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک و ظہورک انشاء اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ. الغوث الامان یا صاحب الزمان، الغوث الامان یا صاحب الزمان، الغوث الامان یا صاحب الزمان ورحمت اللہ وبرکاتہ. بر محمد و آل محمد صلوات.